میں چاہوں گا کہ آپ رزق حلال کے حوالے سے کہ اس کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے، اور رزق حرام کی ممانعت کے حوالے سے جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، آپ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اس قیمتی نشست میں مجھے بھی یاد رکھا۔ اللہ آپ کو اپنی جناب سے جزا جزاک عطا اللہ۔ فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین بہت آمین اہم سوال آپ نے آمین۔ کیا جس کے حلال کے حوالے سے۔ اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ حضرت شیخ موسیٰ صاحب علیہ الرحمت، اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے حضرت کی قبر اطہر پر۔ آمین آمین اللہم تو آمین۔ حضرت کا آمین بیٹا آمین۔ ایک مرتبہ امریکہ گیا جی۔ اب یہ بیٹا مجھے سنا رہا ہے کہ ابا جی کی جب بھی کال آتی تھی خیریت پوچھنے کے لیے تو ایک بات حضرت پوچھتے تھے، وہ کیا کہ بیٹا کچھ حرام تو نہیں کھا لیا، کوئی حرام چیز تو تیرے اندر نہیں چلی گئی؟ تو ایک دن میں سبحان نے اللہ۔ کہا کہ ابا جی میں ادھر امریکہ بیٹھا ہوا ہوں، کام کے سلسلے میں آیا ہوں، کسی سلسلے میں آیا ہوا ہوں، تو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بد نظری تو نہیں ہوئی، زنا تو نہیں ہوا، نمازیں پڑھی جی نہیں پڑھی، اور کوئی گندگی اور غلاظت یا وہ کوئی گناہ والا معاملہ ہوا یا نہیں ہوا، اس بارے میں آپ نے نہیں پوچھا۔ جب پوچھتے ہیں ایک ہی بات پوچھتے ہیں، وہ کیا؟ حرام تو نہیں کھایا؟ تو حضرت نے جو امام دنیا جی شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، حضرت فرمانے لگے بیٹا جس دن تو نے حرام کھایا نا اس دن باقی سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ یہ جتنے بھی گناہ ہے نا جو اللہ تو اکبر کہہ رہا کبیر۔ ہے کہ اس بارے میں نہیں پوچھ رہے، جب یا بے جب شک بے حرام شک ایسے ہی۔ لقمہ تیرے اندر جائے گا یہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں جو گناہ ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اور اس وقت ہمارا ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ، اور بھی وجوہات ہوں گی لیکن بنیادی وجہ جو ہے یہ حرام خوری ہے جی، کہ ہم اب ہمارے معاملات صحیح درست بات۔ نہیں ہیں، یہ حرام خوری والے معاملات ہیں۔ شریعت کی حدود کے اندر رہ کر ہمارا یہ معاملات جو ہے وہ نہیں چل رہے، یہ بنیاد ہے ہمارے اوپر اس وقت جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اور تاریخ میں کبھی ایسی پریشانیاں جی نہیں تھی۔ نہ ہم اپنے معاملات کو سود سے بالکل بچاتے ایسے۔ ہیں، نہ جوئے والا پہلو، نہ بیوعات فاسدہ جو ہے وہ ہمارے ہاں عام رائج ہے، عام رائج ہے۔ بلکہ میں جی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی جی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک تحریر بھی ہمارے سامنے آئی، تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ سٹاک ایکسچینج میں جب آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کے اربوں روپے ڈوب جاتے ہیں، چھوٹا سا کوئی واقعہ پیش آیا سب کچھ جی ڈوب گیا جی۔ انہوں نے کہا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے کہ جب تک چیز ملکیت میں نہ آ جائے اور اس پر آپ کا قبضہ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے۔ اب یہ شیئرز میں کیا ہو رہا ہے، جی وہاں آپ نے خریدا اور ابھی قبضے کا تصور، جی یہ سب ناجائز اور جی حرام ہے، لوگوں کے اربوں روپے ڈوب جاتے ہیں، کروڑوں روپے ڈوب جاتے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ اس جی وقت جو دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، وہ یہ حرام خوری ہے۔ جی لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ اپنے معاملات کو شریعت کی حدود کے اندر لے کر آئیں اور درست بات جی کریں بے تو شک ایسے ہی۔ انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم انشاءاللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان جب تک اپنے آپ کو اس حوالے سے درست نہیں کریں گے، مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت مفتی اعظم پاکستان حضرت فرماتے تھے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، جو اسباب اختیار کرتا ہے اللہ ترقی دے دیتے ہیں۔ بھئی اگر کافر ترقی کے اسباب اختیار بے کرے گا شک اللہ اس کو ترقی دے دیں گے۔ ابھی آپ نے کہا ان میں امانت ہے، جی دیانت ہے، دو نمبری وہ نہیں کرتے، وعدہ خلافی وہ نہیں کرتے، جو لکھا ہوتا ہے اندر وہی موجود ہوتا ہے، تو انہوں نے ترقی کے اسباب کو اختیار جی کیا، اللہ نے ان کو ترقی دے دی ہے۔ درس قرآن ڈاٹ کام گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے لا رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ دنیا کے 7 ملکوں کے 50 سے زائد معروف و مستند اسکالرز کے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر درس قرآن 1 کو آج ہی سبسکرائب کریں۔ www.darsequran.com